آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ شِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ۔ حمد و صلات کے بعد جگر گوشے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت عالم باعمل حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ و قاری پروفیسر محمد طارق جان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ زیب آستانہ عالیہ درگاہ کاکائیر شریف وڈ اور محترم المقام جناب پیر طریقت حضرت صاحبزادہ حزب اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عالم بعمل مخلص فی اللہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر عبد القادر جان نقشبندی نور اللہ علیہ المرقدہ کے اس عظیم الشان عرس مقدس کے میزبان محترم جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خلیفہ ریاض احمد جان صاحب نقشبندی مجددی اور غیور عوام اہل سنت الحمدللہ اس بابرکت اجتماع میں خالق لم یزل سرور کائنات فخر موجودات حضور پرنور رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و وسیلے سے ہم سب کو اللہ رب العالمین نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضری کے اللہ رب العالمین نے سعادت بخشی این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشند ہے۔ سرور عالم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد گرامی ہے، جو مقام جو عزت جو مرتبہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ میں جو افضلیت جو مقام جو مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے اور اہل سنت و جماعت کا امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدی الشیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، نقشبندیوں کے سالار اور نقشبندیوں کے پیشوا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، امت مسلمہ کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس بات میں اتفاق تھا کہ نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے بعد انبیاء کے بعد سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدی الشیخ احمد سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نور مجسم تاجدار ختم نبوت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مقدس ہوا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آسمان کے نیچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ذات گرامی کے علاوہ امام ربانی فرماتے ہیں صحابہ میں صدیق کے ذات کے علاوہ کوئی افضل نہیں تھا کہ سب سے صحابہ میں بڑھ کے جو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اندرون سندھ میں اور کئی جگہوں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جب نام لیتے ہیں کچھ صحابہ کے اور ایک ٹولہ ایسا کہ ان مقدس شخصیات کے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں گستاخی کرتے ہیں ان کے شان اقدس کے خلاف. اور نور مجسم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو، جب میرے صحابہ کے بارے میں بات کیا جائے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا بات آ جائے تو اپنے زبان کو روکو. خبردار کہ ار سخن وقت دارت، ار نقط مقام دارت، ار سخن وقت، ار نقط مقام دارت. اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ اگر مرتبوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو یہ زندگی ہے. اور ار بات کا اور سخن کا اور نقطہ کا ایک وقت و مقام ہوتا ہے. اور جب صحابہ کا تذکرہ ہو تو نور مجسم سرور عالم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحابہ کا ذکر ہو سوائے ان کے تعریف و توصیف کے، ان کے عزت و عظمت بیان کرنے کے اور کچھ نہیں کہنا ہے. جب صحابہ کا ذکر ہو تو زبان کو سنبھال کے رکھنا، خیال کرنا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا. اور نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الاولین والآخرین، خیر آل السماوات و خیر آل الارضین الا الانبیاء والمرسلین، کہ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے زمین و آسمان میں سب سے افضل ترین انبیاء کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نخستین ابو بکر پیر مرید کیا باکمال مرشد اعظم ہے، عادی اعظم ہے، رہبر اعظم ہے. نور مجسم سرور عالم نبی معطر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد اعظم، عادی اعظم، نبی معطر اور مرشد بھی باکمال اور مریدوں میں سب سے صحابہ میں باکمال سارے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باکمال ہے. اور اس میں مقام مرتبہ افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ علماء کا یہ اجماع امت اور یہ سیدنا امام ربانی اعلی حضرت امام اہل سنت غوث الثقلین حضرت سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی علماء کا، مشائخ کا، ائمہ دین، ائمہ مجتہدین اور تمامی امت کا، صحابہ کا اس میں اتفاق ہے، اجماع ہے کہ خواجہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اعلی حضرت نے، امام اہل سنت نے جو تحقیق فرمائی، جو فیصلہ دے دیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے. جو فیصلہ اعلی حضرت کا ہے اہل سنت کے لیے، اعلی حضرت کا فیصلہ ہے. مجدد الفسانی غوث الثقلین کے جو مبارک ان کے تعلیمات ہے، جو ان کے ملفوظات ہے،
ان کے ہوتے ہوئے اس دور کے کوئی خطیب کی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو مجدد الفسانی نے علم کا ذخیرہ، تحقیق کا ذخیرہ، نور، برہان، رشد و ہدایت کا، جو صراط مستقیم پہ چلنے کا مکتوبات شریف کے صورت میں امام ربانی مجدد الفسانی نے اہل سنت کو، نقشبندیوں کو، مجددیوں کو جو تحفہ دیا ہے، اس سے بڑھ کے اہل سنت کے لیے، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور اس کی ذات گرامی سے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبت عشق و محبت ہے، رب العالمین اس کے ایک ذرہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. ذرہ عشق نبی از اک طلب، ذرہ عشق نبی از اک طلب، سوز صدیق و علی، سوز صدیق و علی از اک طلب. اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد، نبی کے آل سے، پنجتن پاک سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے صحابہ کو نسبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے آل بیت کو نسبت ہے، ازواج مطہرات کو نسبت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب از روم، بلال از ابش، سلمان از فارس، کہ جو حضور کے غلام ہیں. پنجتن پاک سے بھی ہمیں محبت ہے، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، جس کی بھی حضور کے ذات سے نسبت ہے، پنجتن پاک سے بھی ہمیں محبت ہے اور سب تن پاک سے بھی نسبت ہے. جتنے بھی صحابہ ہے سب تن پاک، ان سے بھی محبت ہے، پنجتن پاک سے بھی محبت ہے اور ازواج مطہرات سے بھی محبت ہے. پھر چلتے ہیں اپنے شیخ کے دربار میں، اور یہ بزم سجائی ہے غلامان مجدد الفسانی. تو چلتے ہیں جو اس محفل میں آئے زیر اہتمام شان صدیق اکبر، محافظ ختم نبوت، سب سے پہلے صحابہ میں جس ہستی نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، امام صحابہ و آل بیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالار صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس محفل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں، صحابہ کے محبت میں، اولیاء کے محبت میں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، ان کے محبت میں آنے والے غیور عوام اہل سنت یہ محفل سجائی ہے انجمن غلامان مجدد الفسانی. اور یہ کوٹھڑی میں ہمارے محبت والے ایک عظیم جماعت جو حضرت کے الحمدللہ زیر قیادت اور کامل مرشد کے سرپرستی اور دعاؤں کے صدقے سے یہ محبت سے یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. محبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نور یہ پھیلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین انجمن غلامان بزم مجدد الفسانی کو قیامت تک، صبح قیامت تک اللہ رب العالمین اس عظیم بزم کو خالق لم یزل قائم دائم فرمائے. مجلس ہے جنہوں نے انعقاد کیا ہے غلامان مجدد الفسانی. تو چلتے ہیں مجدد پاک کے بارگاہ میں، چلتے ہیں مجدد الفسانی کے بارگاہ میں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل بیت ہے، ان سے، آل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے. اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین،
ایمان ما محبت آل محمد، ہم تو محبت کرنے والے ہیں. پنج تن پاک سلام عقیدت، اور جتنے بھی صحابہ ہے ازواج مطہرات ہے سب تن پاک، ان سے بھی ہمیں محبت ہے. مجدد پاک امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکتوبات شریف میں موجود ہے، ہر رات میرا معمول تھا جو کھانا لنگر شریف کے آتے میں فاتحہ پڑھ کے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ اقدس میں فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتا. حضور کے آل بیت حضور کے صدقے سے آل بیت سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی. حضور کے وسیلے سے سرکار کے آل بیت کی بارگاہ میں ہر رات معمول تھا کہ یہ اہتمام کر کے جو بھی کھانا آتے فاتحہ پڑھ کے حضور کے صدقہ و وسیلہ سے محبوب کے آل بیت کے دربار میں پیش کرتا. ایک رات خواجہ دو عالم نور مجسم سرور عالم نبی معطر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ رب العالمین سب کو حضور کے محبت میں آئے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، تاجدار صداقت کی محبت میں آئے. اور قبلہ سائیں عبد القادر جان نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار ولایت کے عرس مقدس میں آئے. اللہ رب العالمین ان کے صدقے وسیلے سے سب کو اللہم یا رب جائے سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع بیننی و بین سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ. مالک دنیا سے چلے جانے سے پہلے اپنے محبوب کی ودعا والے چہرے کی دیدار زیارت کر. مدینے والے سائی کی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، دیدار نصیب فرمائے. نور مجسم کے زیارت کی اور عرض کیا کہ سرکار ہر رات عدیہ بیچتا تحفہ بیچتا ہوں. محبوب بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں تو سرور عالم نے فرمایا کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حجرہ عائشہ میں، اور جو وہاں طعام بیچتے ہیں تو وہ مجھے ملتا ہے. اشارہ یہ تھا کہ تم تو آل بیت کا نام لیتے ہو، ازواج مطہرات کا نہیں، اور میں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ میں ہوں. اور کیا مقدر ہے، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں. اور ایک بندے نے بتایا کہ کربلا معلی، کربلا مقدس اللہ رب العالمین کے محبوب نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے نے دین کے لیے قربانی دی، اور وہ جگہ مقدس ہے. 40 کلومیٹر دائیں بائیں چاروں طرف جو بھی وہاں جن مرنے کے بعد دفن ہو جائے تو وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. کسی نے بتایا، ایک عاشق نے صدیق اکبر کے عاشق نے ان سے پوچھا کہ ہمارا آل بیت سے بھی محبت ہے، ہمارا آل بیت سے بھی محبت ہے، اور یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا ہے کہ 40 کلومیٹر دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب میں جو بھی وہاں دفن ہوتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق وہ جنتی ہے، تو یہ مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے ملا؟ کہتے یہ در مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے. پھر اس نے جواب دیا کہ جو محبوب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج بھی 1400 سال بعد کوئی گناہگار وہاں دفن ہو تمہارے عقیدے کے مطابق کربلا میں وہ جنتی ہے. اور جس کو محبوب نے پہلو میں سلایا ہے صدیق کو، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں. جو محبوب نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء سنت. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں میں نے اشارہ سمجھ لیا، دوسرے رات جب طعام آ گئے میں نے فاتحہ پڑھ کے ازواج مطہرات بالخصوص ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، خاتون جنت، سیدہ پاک، بطول پاک، سب کے لیے سال ثواب کیا. پھر رات کو زیارت میں محبوب پاک مسکرا ہے، فرمایا کہ مجھے ثانی آج تمہارا تحفہ مجھے مل گیا. محبوب کو ازواج مطہرات سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے سب سے محبت ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارش تابع اولاد علی. چار یار سے بھی ہمارا محبت ہے. علی شیر خدا کے جو اولاد آل نبی ہے ہمیں ان سے بھی محبت ہے. مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. اللہ رب العالمین سرور عالم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اس دجالی دور میں اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اولیاء دین، بزرگان کاملین سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین خالق لم یزل ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ مقدس میں خالق لم یزل قبول و منظور فرمائے. انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں تھا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.